بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں بشرا صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ حالات، واقعات، وقت سب بدل رہا ہے، چہرے بدل رہے ہیں لیکن اسکرپٹ، ناٹک سیم ہے۔ اچھا، اب بڑا انٹرسٹنگلی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو اسکرپٹ یہاں پاکستان میں پلے ہو رہا ہے وہی سیم اسکرپٹ امریکہ میں بھی چل رہا ہے۔ وہی حالات، وہی پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور جس طرح کہتے ہیں سیاسی انتقامی کارروائیاں ادھر بھی اسی طرح چل رہے ہیں جس طرح پاکستان میں چل رہا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر وہ جو کورٹ ہے، وہ جو عدالتی نظام ہے، وہ جو قانونی نظام ہے، وہ بھی بالکل اسی طرح آج کل امریکہ میں بھی ہے جس طرح پاکستان میں ہے۔ کیونکہ ایک کمنٹیٹر ہیں، پولیٹیکل کمنٹیٹر ٹکر کارلسن، ان کا میں جو ہے پروگرام دیکھ رہی تھی، سن رہی تھی، تو انہوں نے ایک بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ جی آج ڈونلڈ ٹرمپ عدالت میں پیش ہوئے، یہ قانونی کارروائی نہیں تھی، یہ ہمارے آباء و اجداد کے بنائے ہوئے نظام کی عجیب و غریب پیروڈی تھی۔ اب آج ڈونلڈ ٹرمپ پیش ہوئے تھے جی امریکہ میں، اور ان پر بھی ایک کیس ہے جسے آپ بوگس کیس کہہ سکتے ہیں۔ اب اگر میں پہلے امریکہ کے حالات آپ کو بتا دوں کہ امریکہ میں کیا چل رہا ہے، تو امریکہ میں جس طرح آپ عمران خان کا پاکستان میں چل رہا ہے، سیم ویسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکہ میں چل رہا ہے۔ اب دیکھیں امریکہ میں بھی ایسے حالات ہو گئے ہیں، تو اگر میں کہوں کہ عمران خان کے آنے کی وجہ سے پوری دنیا میں ہی لوگوں میں شعور آ گیا ہے، آگاہی آ گئی ہے۔ اب امریکنز بھی آواز اٹھا رہے ہیں، ان کا اپنا سسٹم بھی ایکسپوز ہو رہا ہے، جس طرح وہ دوسرے ملکوں کو ایز اے پراکسی یوز کرتے رہے ہیں۔ اب شاید ان کے لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ جمہوریت کے علم بردار کس طرح جمہوریت کو اپنے قدموں تلے رونتے آئے ہیں ہمیشہ سے۔ تو اب امریکہ میں حالات کچھ یہ ہیں کہ ڈیموکریسی کے نام پہ وہ بھی ایک الیکشن چاہتے ہیں، اور الیکشن کچھ اس طرح کا ہونا چاہیے جس میں ڈونلڈ ٹرمپ بیلٹ پیپر میں شامل نہ ہوں۔ جس طرح پاکستان میں بھی لوگ کہہ رہے ہیں الیکشن ہوں گے، لیکن شرط یہ ہوگی کہ بلے کا نشان آپ کے بیلٹ پیپر میں موجود نہ ہو۔ اب اس بلے کے نشان کو موجود نہ ہو، اس کے لیے جس طرح کی انتقامی کارروائیاں یا قانونی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اسی طرح کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بھی قانونی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ پہ کیا کیس ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ پہ کیس یہ ہے کہ جی فراڈلنٹ، مطلب ایک قرضہ لیا تھا انہوں نے بینک سے۔ آپ بینک سے جب قرضہ لیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کچھ ضمانت، کچھ زمین گروی وغیرہ رکھوانی پڑتی ہے، آپ کو کولیٹرل دکھانا ہوتا ہے۔ اب ان پر مقدمہ یہ ہے کہ انہوں نے جو رکھوائی تھی، جو کولیٹرل تھا، اس کی جو پرائس ہے وہ غلط مینشن کی تھی۔ اب مزے کی بات، اب یہاں پہ مزے کی جو بات ہے جسے کہتے ہیں آپ ایک فراڈلنٹ کیس ہے، ایک بوگس کیس ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے لون لیا ٹرمپ نے، اور ٹرمپ نے واپس بھی کر دیا۔ اب ایسیس کون کرتا ہے، ایویلیویٹ کون کرتا ہے کہ پراپرٹی کی کیا ویلیو؟ اگر میں بینک کے پاس جاتی ہوں اور میں کہتی ہوں مجھے اتنے کا قرضہ چاہیے، یہ رہی میری زمین کے کاغذات، اور زمین کی قیمت اتنی ہے جتنی میں کہوں گی اتنی میں نے لکھ دی۔ اب وہ زمین کی قیمت اتنی ہے کہ نہیں، وہ ایسیس کرنا، ایویلیویٹ کرنا کام ہوتا ہے بینک کا، اور پھر وہ لون کی اپروول دیتا ہے۔ اب ادھر جو ہے ٹرمپ کو لون مل بھی گیا، اور ٹرمپ نے وہ پورا کا پورا لون واپس بھی کروا دیا۔ اب کیس چل رہا ہے۔ اب اس میں کوئی بھی انجرڈ پارٹی ہے ہی نہیں، مطلب کوئی پارٹی جس نے سفر کیا وہ کہے کہ جی میرا قرضہ واپس نہیں ہوا، یا ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ وہ کیس چل رہا ہے ابھی ٹرمپ پہ، جس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں توشہ خانہ کا کیس یا القادری یونیورسٹی کا جو کیس چل رہا ہے، اس میں جی پیسہ تو عمران خان کی جیب میں جا ہی نہیں رہا ہے، پیسہ تو سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے۔ آپ پوچھو جا کر سپریم کورٹ سے، آپ پوچھو کیبنٹ سے۔ تو اسی طرح کے کیسز ٹرمپ پہ بھی چل رہے ہیں، اور وجہ صرف یہی ہے کہ ٹرمپ کو اگلے الیکشن میں مائنس کرنا ہے، کیونکہ ابھی جتنے بھی وہاں پہ پول کیے جا رہے ہیں، جتنے بھی آپ سمجھ لیں سروے ہو رہے ہیں، جس طرح پاکستان میں بھی سروے ہو رہے ہیں، اور ہر سروے میں ڈونلڈ ٹرمپ ہی لیڈ کر رہا ہے، تو اب بائیڈن کو یا لبرلز کو ان سے خطرہ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں اپنی سروائیول چاہیے امریکہ میں تو ہمیں پھر ٹرمپ کو پورے الیکٹورل پروسیس سے ہٹانا پڑے گا۔ اس میں کہتے ہیں کہ جی جو آپ کا الیکشنز ہوتے ہیں یا انتخابات ہوتے ہیں، ان میں جو ووٹ سٹیزن کا یہ ایک ڈیفائننگ جسے کہتے ہیں کہ افیکٹ ہے کہ
ہر شخص، ہر جو سٹیزن، ہر شہری کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے پسند کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالے. تو جب آپ اس کے پسند کے کینڈیڈیٹ کو سروے اور ساری رپورٹ سے شو کر رہی ہیں کہ یہ عوام اس کو چاہتی ہے، اسی کو جب آپ بیلٹ پیپر سے ہٹا دیتے ہو تو پھر کیسی جمہوریت اور کہاں کی جمہوریت. اچھا، اس نے ایک بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا کہ اٹس ناٹ اباؤٹ امریکہ، اٹس اباؤٹ پرزرونگ USA. ٹرمپ از دا سینٹرل آف اسٹوری. تو بات یہی ہے کہ اٹس ناٹ اباؤٹ عمران خان، اٹس اباؤٹ پرزرونگ پاکستان، اینڈ عمران خان از دا سینٹرل آف اسٹوری. اب دیکھ لیں کہ جتنی بھی سٹوریز 75 سال میں جو پاکستان میں، امریکہ کے لیے یہ ایک نئی بات ہوگی، لیکن پاکستان میں تو 75 سالوں سے یہی ہوتا آ رہا ہے، یہی قانونی نظام ہے، یہی کینگرو کورٹس ہیں. اب 75 سالوں میں جو سب سے کچھ الگ پاکستان میں ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ موضوعاتی طور پہ کہہ لیں، حادثاتی طور پہ کہہ لیں، یا اسے آپ اللہ کا کرم کہہ لیں کہ پاکستان کی سیاست میں ایک ایسا شخص آیا نہ جس کو مال چاہیے تھا، نہ جس کو نام چاہیے تھا، اور نہ ہی جس کو پاور یا اقتدار چاہیے تھا. اس کا جذبہ حب الوطنی تھا، اس کا جذبہ، اس کا خواب یہ تھا کہ وہ اس ملک اور اس ملک کے لوگوں اور اس ملک کی نسلوں کے لیے کام کر سکے، ان کو وہ عزت اور وہ مقام دلا سکے جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. وہ ایک ریاست مدینہ کا خواب دیکھتا تھا، وہ ایسی ریاست کا خواب دیکھتا تھا جس میں انصاف ہو، جس میں لوگوں کے بنیادی حقوق ان کو دیے جا رہے ہوں، جس میں تعلیم ہو، صحت ہو، ہر بچہ جو ہے تعلیمی نظام اس کا اس طرح ہو کہ ہر بچہ تعلیم سے، اس نظام سے فائدہ حاصل کر رہا ہو، پڑھ رہا ہو، صحت مند ہو. اور یہ خواب صرف اس نے نہیں دیکھا، اس نے یہ خواب ٹرانسفر کر دیا، اس نے یہ خواب 24 کروڑ عوام کو ٹرانسفر کر دیا، اس قوم کی، اس ملک کی نسلوں کو، نوجوانوں کی آنکھوں میں ٹرانسفر کر دیا. اب وہ شخص تو قید میں ہے، لیکن وہ خواب جو وہ لوگوں کی آنکھوں میں دکھا گیا ہے، یہ لوگوں کو اس نے اپنا خواب سنا دیا اور لوگوں نے اس کا خواب وائٹ کر لیا، اور وہ خواب جو لوگ اب دیکھ رہے ہیں، آپ اس خواب کو کیسے قید کرو گے. اب رہی بات عدالتی نظام کی، کورٹ کی، کچہری کی، تو جج ابو الحسنات نے جب کل یہ آرڈر نکالا تھا کہ عمران خان کو عدالت میں پیش کیا جائے، تو اگر آپ نے میرا ویلاگ سنا ہوگا تو اس میں نے کہا تھا کہ یہ صرف اور صرف دکھاوا ہے، لوگوں کو چپ کروانے کے لیے. وہ انٹرنیشنلی بھی کافی شور مچ رہا ہے کہ جی یہ فری ٹرائل اور بیسک ہیومن رائٹ کے اگینسٹ جا رہی ہیں، ساری باتیں قانون کے خلاف جا رہی ہیں، یہ ساری باتیں تو صرف لوگوں کو چپ کروانے کے لیے یا لالی پاپ دینے کے لیے انہوں نے یہ نکالا ہے آرڈر. اس کا ہونا کچھ بھی نہیں ہے. کل انہوں نے خود اڈیالہ جیل میں جا کر عمران خان کے سامنے پیش ہو جانا ہے. اب اس حکم نامے کو جو کہ انہوں نے ابھی جاری ہوا ہے کہ اڈیالہ جیل میں ٹرائل ہوگی، وکلا نے چیلنج کر دیا ہے، لیکن چیلنج ہونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. محفوظ فیصلے، سماعتیں ملتوی، آج نہیں کل، جج بیمار، جج کی بیوی بیمار، ابو الحسنات بیمار، جی کوئی باہر چلا گیا، پھر فیصلے محفوظ ہو گئے، مہینہ ہو جاتا ہے، ایک کیس پر فیصلہ ہی نہیں ہو سکتا اور دوسری طرف اسی کیس کو آگے بڑھایا جا رہا ہوتا ہے. تو اس طرح کی کینگرو کورٹس اور اس طرح کا نظام جسے وہ کہتے ہیں پیروڈی ہو رہی ہے قانون کی، آئین کی، تو وہ چل رہا ہے. اس میں سے نکلنا کچھ بھی نہیں ہے، صرف ڈیلے ٹیکٹکس ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس سے عمران خان کو انتخابات سے یا بیلٹ پیپر سے دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی. لیکن بات یہی ہے کہ جب 24 کروڑ عوام ایک شخص کے ساتھ کھڑی ہے، چاہے وہ کوئی بھی XYZ، وہ عمران خان ہو، وہ PMLN کا کوئی لیڈر ہو، اگر آپ اس کو بیلٹ پیپر سے نکال دیتے ہو تو آپ جمہوریت کا قتل کرتے ہو اور پاکستان کے شہریوں کے حقوق پر ڈاکہ مارتے ہو. اب دوسری طرف بگٹی صاحب جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں وہ بھی ان ایکشن ہے. اچھا ابھی بڑا ایکشن لے رہے ہیں، لیکن دوسری طرف جب انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف پاکستان آئیں گے تو ان کو جیل کر لیا جائے گا، اور PMLN کے چند لوگوں نے ان کے بارے میں کچھ بول دیا تو وہ فوراً ہی بیک اسٹیپ کر گئے تھے. تو اب پھر سے وہ فرنٹ پہ آئے اور فرنٹ میں کہنے کے آئے کہ جتنے بھی اللیگل افغان امیگرینٹس جو یہاں پہ پاکستان میں بستے ہیں ان کے پاس نومبر تک آپ
کا وقت ہے وہ خود واپس چلے جائیں، اور اگر وہ واپس نہیں جائیں گے تو ہم ان کو نکال دیں گے۔ اچھا، اب ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی تک جتنے بھی سوسائڈل اٹیکس ہوئے ہیں، جن میں سے آپ کہہ لیں 24 ہے، تو 24 میں سے 14 جو ہیں وہ افغانستان یا افغانی اس میں ملوث رہے ہیں، اور اس وجہ سے ہم ان پہ اسٹرکٹ ایکشن لے رہے ہیں۔ جو پاکستان میں جو ٹیررسٹ اٹیکس ہو رہے ہیں اس میں یہ لوگ انوالوڈ ہیں۔ اب یہ لوگ خود چلے جائیں، نہیں تو ہم انہیں نکالیں گے۔ اچھا، بڑی جلدی پاکستان میں لوگوں کو خیال آتا ہے۔ سب سے زیادہ 1979 میں یہ افغانی جو ہے ہجرت کر کے پاکستان آنا شروع ہوئے تھے، جب سوویت یونین جو کہ اب رشیا روس ہے اس کی جنگ اور افغانستان کی جنگ ہوئی تھی، اور رشیا آیا تھا افغانستان میں داخل ہونے کی اس نے کوشش کی تھی، تو تب سے یہ سلسلہ چلا اور آج تک چلا آ رہا ہے۔ اب اتنے سال گزرنے کے باوجود، جبکہ ان سالوں میں کوئی نہ کوئی ضروری اقدامات لینے چاہیے تھے، اور باتیں بہت ہوئی، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کی رجسٹریشن کا بھی پروسیس شروع ہوا تھا، بہت کچھ ہوا تھا، لیکن جس طریقے سے، جس حکمت عملی کے ساتھ ضرورت تھی وہ نہیں ہوا۔ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نکال دیا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ وہ لوگ واپس چلے گئے ہیں کہ نہیں چلے گئے۔ دوسری بات یہ ہے، نہیں چلے گئے ہیں تو آپ کیسے ان کو ڈھونڈیں گے، اور پھر آپ ان کو کیسے بھیجیں گے۔ اور سب سے بڑی بات اس میں، جو 16 مہینے میں جو پاکستان اور افغانستان کا ریلیشن شپ خراب ہوا ہے، اور اگر یہ ریلیشن شپ خراب ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ پورے ساؤتھ ایشیا میں پڑے گا۔ مطلب یہ نہیں کہ صرف پاکستان اور افغانستان کا ہی، اور پاکستان تو ہر دفعہ ہی ہر لحاظ سے امپیکٹ ہوتا ہے، متاثر ہوتا ہے۔ تو ابھی اگر وہ افغانستان سے بھی اپنا ریلیشن شپ خراب کر لیتا ہے، انڈیا کے ساتھ ہمارے کون سے اچھے تعلقات ہیں، چائنا کے ساتھ سی پیک کو لے کر ہم خود بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں، تو ہمارا دوست کون سا ہے رہا؟ رشیا کا ساتھ ہم نے دیا نہیں ہے۔ ہم جی امریکن بلاکس میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ امریکہ رشیا اور یوکرین کی جو وار ہو رہی ہے اس میں ہم جی یوکرین کو اسلحہ بھجوا رہے ہیں، تو ہمارا اسٹینس بھی کلیئر ہے رشیا کے سامنے۔ تو ہر کو ہم اپنے خطے میں، ایشیا میں اپنا دشمن بنائے جا رہے ہیں، تو ہماری سروائیول کیسی ہوگی؟ ہماری فورن پالیسی کو کیا دوبارہ سے ریڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اب پاکستان میں حالات دیکھ لیں، الیکشنز کی اناؤنسمنٹ ابھی تک ہوئی نہیں ہے، صرف کہا گیا کہ اس مہینے میں ہوں گے، آخر میں ہوں گے، لیکن کوئی کنکریٹ ڈیٹ نہیں دی گئی ہے۔ دوسری طرف جی جو نواز شریف آ رہے تھے، اب لگتا ہے کہ ان کا آنا بھی کینسل ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے کہا تھا کہ جوپیٹر اور مارس کا جسے کہتے ہیں نا، جب ملاپ ہوتا ہے تو زمینیں ہلتی ہیں، اور لوگ کہہ رہے تھے زلزلہ آئے گا، تو میں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ یہ زلزلہ لندن میں محسوس ہوگا یا پھر پاکستان میں محسوس ہوگا؟ تو لگتا کچھ یوں ہے کہ یہ زلزلہ لندن میں محسوس ہوا ہے، کیونکہ شاہدرہ جو ان کا گڑھ تھا اس میں ایک فلاپ جلسی کرنے کے بعد پورا پروسیس کو ری تھنک کیا جا رہا ہے۔ زلزلے کے جو جھٹکے ہیں وہ لندن میں محسوس کیے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف قید میں بیٹھا شخص اپنے مخصوص انداز میں سر پیچھے کر کے مسکرا رہا ہے۔ اللہ حافظ۔